بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے پیش خدمت ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ڈاکٹر ناصر کریم آج حاضر ہوں. اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہمارا ہے وہ ایک ایسے واقعے کے اوپر ہے جس کا تعلق میرے پروفیشن سے ہے، اور آپ لوگوں نے آلریڈی اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے مختلف لوگوں کی جو ایک رائے ہے وہ دیکھ لی ہوگی. آپ نے اس کو جو ہے ریڈ کر لیا ہوگا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک پولیس ناکے کے اوپر کوشش کی گئی ایک گاڑی کو روکنے کی. جب وہ گاڑی نہیں رکی تو اس کو فالو کیا گیا، اور فالو کرنے کے بعد اس کو روکا گیا. جو ریکور کیا گیا اس میں سے کوئی صاحب ہیں اعجاز کے نام سے، ایک پاکستان کے ایک بہت ہی آنریبل ادارے کے ساتھ ان کا جو ہے اس کے وہ ایکس امپلائی جو ہے وہ رہ چکے ہیں، اور اس وقت کرنٹلی وہ سیکیورٹی آفیسر کے طور پہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں وہاں پہ نبھا رہے تھے. ہی واز بیسیکلی caught with two mobiles, and at the same time اس موبائل میں سے جو انیشیل فگر شیئر کی گئی ہے، جو انیشیل اسٹیٹسٹکس شیئر کی گئی ہیں 5500 کے آس پاس کچھ نازیبا ویڈیوز اور کچھ میسیجز اور کچھ آئس بھی برآمد ہوئی، اور جس حالت میں اس کو گرفتار کیا گیا وہ بھی نشے کی حالت میں. پھر فردر انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا، اور اب تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا انہوں نے ایک اعترافی بیان بھی دے دیا ہے جس میں انہوں نے جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں سے اسلامیہ یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں سے تقریباً کم و بیش جو ہے 4 سے 5 پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز یا ان کے جو وہاں پہ اسٹاف ہیں ایڈمن کے، ان کی انوالومنٹ بتائی ہے. اور جو گرلز ہاسٹل ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ گرلز ہاسٹل کی جو ایڈمن ہے اس ایڈمن کو بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھیں، اور بیسیکلی جو ہے بچیوں کو کنونس کرنا یا ان کو جو ہے، اینڈ موڈس آف آپرینڈی ان کا یہ رہا کہ ہراس کرنا اکیڈیمکلی بچوں کو، اور ان کو لالچ دینا اور ان کو بینیفٹس دینا، اور unless and until they serve the purpose یا ان کی جو ایک حیوانی خواہشات ہیں اس کو نہ سرو کریں یہ بچے، اسپیشلی جو بچیاں ہیں، تو اس وقت تک جو ہے وہ جو ان کو پاس نہیں کیا جائے گا، ان کو جو ہے آگے جا کے جو ہے وہ اپرچونٹی نہیں ملے گی اپنا CGPA امپروو کرنے کے لیے. اور تو یہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اچھا، اب اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میرا خود اپنا اسی پروفیشن سے تعلق ہے، اور اسی پروفیشن میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اٹس بین مور دین 30 years that I've been teaching, and at the same time I've conducted research on various platforms. مختلف لیولز کے اوپر میرے اسٹوڈنٹس رہے. PhD میں BBA نے پڑھایا، ساتھ میں MS MBA میں، BBA میں، O levels A levels مختلف انسٹیٹیوشنز میں. اور اگر آپ آن ریکارڈ دیکھیں تو میرے اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو پہلے بھی موجود ہے جس میں نے یہاں پر پشاور ہی کی ایک یونیورسٹی میں آپ لوگوں سے ذکر کیا کہ کچھ بچیاں وہاں کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے they were not happy, they were rather feeling forced and harassed, that unless and until they allow that head of the department to physically harass them یا ان کی جو خواہش ہے وہ پوری نہ کی جائے تو اس وقت تک ان کا جو MS یا MPhil کا جو تھیسز ہے اس کو آگے پاس آن نہیں کیا جائے گا. میں نے اس حوالے سے پہلے بھی بات کی، اور میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں فار دی پاسٹ ایٹ لیسٹ مور دین 20 years جو ہے یہ چیزیں ہمارے سامنے جو ہے گائے بگائے جو ہے وہ آتی رہی. اس سے پہلے گومول یونیورسٹی کا بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے جہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کے جو ایک ہیڈ تھے آئی گیس کریکٹلی شاید ناٹ اسلامک اسٹڈیز بٹ ون آف دی ڈپارٹمنٹ اوور دیئر، تو باقاعدہ طور پہ سر عام کے نام سے ARY کا ایک پروگرام ہے جو ہے انہوں نے اس کے اوپر پوری ایک انویسٹیگیشن کی، اور
دیکھا اس کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کیا اور باقاعدہ طور پہ اس کو جو ہے انہوں نے عوام کے سامنے جو ہے نا وہ لے کر آئے کہ اس میں جو ڈین تھے رادر لیٹ می پٹ اٹ مجھے یاد آیا ڈین تھے تو وہ جو ڈین جو تھے ہی واز بیسیکلی ڈائریکٹلی انوالوڈ ان ہراسنگ فیمیل اسٹوڈنٹس فار نیو ایڈمیشنز اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم فار دیئر پروموشنل ایگزامس. اچھا اب یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں. دیکھیں نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میں, میری جان, میری اولاد, میرے ماں باپ, میری دنیا اور آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قربان. اب ان کے وصال کے بعد جو ایک سوسائٹی کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک پیشہ ہے, میں اس کو پیشہ نہیں کہنا چاہتا بیکاز اس میں جو خدمت کا ایلیمنٹ ہے وہ پریورٹائز کرتا ہے ہماری اوور آل کنڈکٹ کو. خدا کا خوف جو ہے وہ پریورٹائز کرتا ہے ہمارے کنڈکٹ کو. سروس ٹو دی کمیونٹی جو ہے وہ پریورٹائز کرتا ہے ہمارے کنڈکٹ کو. اور پھر جو باقی فائنینشیل انسینٹیوز ہیں یا جو بینیفٹس ہیں یا جو اپنی لائیولیہوڈ کو انشور کرنا ہے وہ سیکنڈری چیزیں ہیں. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں, ایک کمپلیٹ نیو ایرا آف جنریشن, ایک کمپلیٹ نیو جنریشن وہ اس پروفیشن کے اندر آئی ہے جن کا ایکچولی ٹو بی ویری مچ آنیسٹ آنے کا جو میجر ریزن ہے ٹیچنگ پروفیشن کو جوائن کرنے کا جو ایک میجر ریزن ہے, it is not by choice, it is by virtue of having not enough opportunities to be absorbed in different industries, having their own specialized fields. تو جب اپرچونیٹیز ان کو ملتی نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں کریں گے تو کم سے کم کسی کو جا کے 2 جملے پڑھا لیں گے تو وی کین بیکم ٹیچر اینڈ ہم جو ہے آگے جا کے اپنے آپ کو اس طریقے سے. سو ایک پورا مکمل ہمیں ایک کمپلیٹ جنریشن نظر آتی ہے یہاں پہ جو کہ اس پروفیشن کے اندر آئے اور انہوں نے جو ہے اس پروفیشن کو وداؤٹ ہیونگ اے پراپر تھورو بیک گراؤنڈ اینڈ اے پراپر پروفیشنل اپروچ ٹورڈز اٹ, ان لوگوں نے جو ہے اس کو جوائن کیا. اینڈ دین ایٹ دی سیم ٹائم ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا میجر جو ایشو ہے وہ کرپشن کا ہے. تو وہ کرپشن صرف پیسوں کی کرپشن نہیں ہے, پیسوں کی کرپشن سے میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کئی گنا زیادہ جو ہے مورل کرپشن ہمیں افیکٹ کرتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو مورل کرپشن کے اوپر ہماری سوسائٹی میں بہت کم بات ہوتی ہے, ہماری جو میڈیا ہے اس کے اوپر بہت کم آتے ہیں. بہت سے ایسے پولیٹیشینز ہیں جن کے اسکینڈلز, جن کے باقاعدہ طور پہ ویڈیوز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں, جن کی کال ٹیپس ہمارے سامنے آتی ہیں, اور پھر یہ کہہ کہ جی کہ یہ تو جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہوا ہے یا ویڈیو کو کراپ کیا گیا ہے یا فیس کسی اور کا ہے, باڈی کسی اور کی ہے یا بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ من حیث القوم ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو جو مورل کرپشن ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی, حالانکہ جو بنیاد ہے آپ کے فائنینشیل کرپشن کی وہ مورل کرپشن ہے. اگر آپ کی تربیت میں فطور ہے اور اگر آپ کے اندر فیئر آف گاڈ نہیں ہے اپنے معاملات میں ڈیل کرنے کے لیے, اگر آپ کے اندر ایک فیئر آف اون سیلف نہیں ہے کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا, خدا تو دیکھ رہا ہے, میں تو اپنے آپ کو جواب دہ ہوں, تو آپ کے لیے کسی بھی قسم کی کرپشن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو ایون ہمارے جج صاحبان بھی آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی اوپر خدا تو ہے نا, آپ لوگ جو یہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, کسی کو بھی اٹھا کے جو ہے آپ نے غائب کر دیا, پھر جو ہے آئی جی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہے, ایجنسیز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں. تو آخر کس کو پتہ ہے؟ حالانکہ ویڈیو پہ باقاعدہ طور پہ ریکارڈنگس پہ ویڈیوز غائب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو پھر آخر میں جج کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی خدا کا تو خوف کرو, خدا سے تو ڈرو, اوپر کوئی پوچھنے والا ہے. ایگزیکٹلی یہی میرا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو اس طرح کی کرپشن میں, اور ٹو مائی سرپرائز میں حیران ہو گیا کہ جو اس پکڑے ہوئے شخص نے انفارمیشن دی کہ بھائی وہاں پہ اسلامی یونیورسٹی والپور کے اندر جو ہے تقریباً کم و بیش آلموسٹ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہاں سے جو ہے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے, ہماری بچیوں کو جو ہے نا مجبور کیا جاتا ہے. آئی واز سرپرائز ٹو ہیل. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وائس چانسلر کا جو بیان ہم نے دیکھا, میں نے جو کم سے کم ایٹ لیسٹ مائی میجر سورس از میڈیا ایکچولی, تو جو مختلف اوتھینٹک میڈیا پرسنلز ہیں ان کی جو میں نے ویڈیوز دیکھی اور ان کا جو میں نے دیکھا ایک تجزیہ کیا,
تو وائس چانسلر از ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ, نائدر ہی از شوئنگ کین انٹرسٹ کہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں, رادر ہی از کمنگ اپ ود ہز اون اسٹیٹسٹکس کہ بھائی پچھلے 4 سالوں میں ہم نے 13,000 سے 75,000 کے آس پاس تک اپنی اسٹرینتھ پہنچائی ہے, اور اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں یا کچھ ہم نے وہاں پہ اپنے لیے جو ہے نا جانے انجانے میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ اینیمیز ڈیولپ کر لیں جو کہ اس قسم کا اسکینڈل, حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ صاحب نے کوئی شراب پی ہوئی تھی, نہ انہوں نے, وچ از اے کمپلیٹ لائی. میں اسی پروفیشن سے میرا تعلق ہے, الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ being a part of this profession, but at the same time I am very much deeply sorrowed. میں بہت زیادہ خفا ہوں, اندر ہی اندر ٹوٹ گیا ہوں جب میں نے اپنے ہی جیسے لوگوں کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا, اور جو کہ میں کئی عرصے سے دیکھ رہا ہوں, آئے روز جو ہے ان چیزوں کو جو ہے میں محسوس کرتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں. یہ بنیادی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے زوال کا. ہم تو پولیٹیشنز کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ہم تو یہاں پہ جوڈیشری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اتنے پینڈنگ کیسز ہیں اور ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا. اگلا شخص جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے, اس کو پھانسی ہو جاتی ہے, اس کے پھانسی چڑھنے کے 4 سال کے بعد جو ہے اس کا کورٹ میں کیس آتا ہے اور اس کو جو ہے نا باعزت طور پہ بری کر دیا جاتا ہے. تو ہم ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, حالانکہ مورد الزام جو ہے وہ بذات خود ایک استاد ہے جو کہ اس قسم کی کرپشن کے اندر انوالو ہے, چاہے وہ ایک ٹیچر ہے, چاہے وہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے, چاہے وہ پروفیسر ہے, چاہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے, چاہے وہ ڈین ہے, چاہے وہ ایک وائس چانسلر ہے. ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں, یا ہمارا معاشرہ ایک ایسا بے حس معاشرہ بنتا جا رہا ہے جہاں پہ ہر قسم کی اپرچونٹی کو جو ہے گریب کرنے کے لیے, اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے ہم حیوانوں سے اور جانوروں سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی واپس گھوم کے کارما کی شکل میں ہمارے پاس واپس آتا ہے. اور انفارچونیٹلی اللہ مجھے سب سے پہلے خود جو ہے ہدایت کا وسیلہ بنائے, میرے لیے ہدایت بنائے, پھر میں دوسروں کی دعا کرتا ہوں, بعد میں جو ہے وہ خود آپ کی اولاد سے نکلتا ہے, یا آپ کے رفقا, یا آپ کی فیملی ممبر سے نکلتا ہے. آج کا جو یہ پوڈ کاسٹ ہے, میں اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, شاید اتنی شدت سے کسی نے بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا ہوگا. لیٹ می ایکسیپٹ می بینگ اے پارٹ آف دس سوسائٹی ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیسر in a specialized field, having an experience of more than 30 years, جیسے کہ میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ کے شروع میں بتایا. I have failed my students. I have failed the trust and confidence of my parents, and I'm unable to do any good to them. I'm unable to take a stand at any platform except to come up with this kind of podcast and share my thoughts and my emotions and the kind of psychological trauma currently I'm going through. میں شرمندہ ہوں. میں واقعی ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی میں تو یہ کریج ہونی چاہیے کہ وہ سب کے سامنے یہ اقرار کرے کہ بھائی میں اپنا ایک جو حق ہے جو ایز اے اوور آل کمیونٹی, پوری کمیونٹی کا میری طرف بنتا ہے, I feel that. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, جو لوگ مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں اور جتنا مجھے میڈیا پہ انکریج کیا جاتا ہے بولنے کے لیے, میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے. میں آپ کو یہ تو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں بھی, جو ایک واقعہ ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, پھر میں نے آپ کو کچھ مورل کرپشن کے حوالے سے. آپ یقین کیجیے ایک اور قسم کا ہراسمنٹ بھی ہے جو میں نے دیکھا ابھی ریسنٹلی. بہت سے جو میری فیڈرٹی کے لوگ ہیں, فرٹرنیٹی کے جو لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو ایز اف عرفہ والا, اپنے آپ کو بڑا ایک ایسے طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں ویئر بائی جو علم ہے وہ شروع ہی انہیں سے ہوتا ہے اور جو علم ہے وہ ختم ہی انہی کے اوپر ہوتا ہے. دے آر دی سیز آف نالج, دے آر دی ریورز آف نالج. نالج از پورنگ آؤٹ آف دیم آؤٹ آف نو ویئر. اور وہ اپنی پروجیکشن بچوں کے سامنے ایسے کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ سے نہ پڑھا یا آپ میرے پاس نہ. اور یہ کلچر ہمیں زیادہ تر یہ جو ہماری ایف ایس سی اسکول کالجز ہیں یا او لیولز میں, اگر اے لیولز میں آپ دیکھا جائے تو وہاں پہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے کہ آپ بچوں کو, کیونکہ وہ تو ایک را سلیٹ کی طرح ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے, اس کے دماغ پہ آپ نے ایک رائٹ اپ کرنا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو, جو کہ آپ ایک ٹیچر ہیں بائی دی وے, اور
سب سے پہلے پیرنٹس کو بچوں کو جواب دہ ہونے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. مگر جب آپ اپنے آپ کو ایک برانڈ کے طور پہ انٹروڈیوس کرتے ہیں اور وہ برانڈ ایک ایسا برانڈ جو کہ سب لوگوں سے وہ یونیک ہے اور وہ الٹیمیٹلی واحد حل ہے اس بچے کے لیے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے اندر, میں ٹیچر کو ایز اے برانڈ کے طور پہ, تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہو گیا کہ آپ ایک کمرشل فینومینا کو برتھ دے رہے ہیں. یاد رکھیے جو ہمارا پروفیشن ہے وہ قربانی کا پروفیشن ہے. وسیم اکرم جو فیمس ہماری ایک سیلیبریٹی ہیں, ریسنٹلی میں نے ان کی ایک پوسٹ پڑھی, اور ان ہز ارلی ڈیز ہز کوچ, ہز مینٹور, ہز ٹیچر جو کہ ان کو سکھا رہے تھے کہ آپ نے بال کیسے کرنا ہے, یہ ارلی ڈیز کی بات ہو گئی, کہتے کہ جی ایوری سنگل ڈے ہی یوز ٹو برنگ می اے نیو بال, اے نیو لیدر بال, اور میں بال کرتا تھا. اور وہ نیو بال اس لیے ضروری ہوتی ہے بیکاز اس کے اندر ایک اپنی ایک اسپارک ہوتا ہے, اس کے اندر اپنی ایک چمک ہوتی ہے, وہ اسپن کرتی ہے, اور وہ جو اسپن میں نے سیکھنا تھا, آؤٹ اسپن کرنا تھا یا ان اسپن میں نے کرنا تھا, اس کو ضرور اس کے لیے چاہیے یہ تھا کہ وہ ہر روز جو ہے نا میں نئی بال کے ساتھ پریکٹس کریں, and I couldn't afford. سو میرے جو کوچ تھے اپنی پرسنل پاکٹ سے جو ہے نا وہ روزانہ جو ہے نا وہ ایک بال لے کر آتے تھے, اور وہ مجھے جو ہے نا کہتے ہیں اٹ ہیپنڈ فار نمبر آف منتھس ٹل دی ٹائم آئی ریچ ٹو اے سرٹن لیول اینڈ آئی جوائن دی ٹیم. قربانی کا جذبہ پرسنل پاکٹ سے, جیب سے جو ہے اس وقت بچوں کو اوور آل اگر آپ دیکھا جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ سب جیسے ہیں, دیر آر گڈ انسٹیٹیوشنز ایز ویل, دیر آر فینومینل ٹیچرز ایز ویل, جنہوں نے پروفیسر رفیق اختر صاحب جیسے ہیں, پروفیسر اشفاق احمد صاحب, اگر دیکھا جائے اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جن کے شاید ہم جانتے بھی نہیں, اور وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق ایک لمیٹڈ کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. بٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک بہت بڑی تعداد, ایک بہت بڑی میجورٹی تعداد جو ہے وہ بچوں کو فائنینشیل گینز حاصل کرنے کے لیے, اپنے اکنامک گینز حاصل کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں, ان کو ہراس کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ہراسمنٹ کا طریقہ ہے. تو پلیز آج محسوس نہ کریں, آج کا پوڈ کاسٹ میرا تھوڑا سا ایموشنل ہے بیکاز میرے پروفیشن کے اوپر انگلی اٹھی ہے. ایسے لوگ میرے پروفیشن میں آئے ہیں, ہمارے پروفیشن میں آئے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ اس پروفیشن کو بدنام کر رہے ہیں, اور یہی لوگ بنیاد ہیں اس وقت ہماری سوسائٹی کے زوال کا. یاد رکھیے جس معاشرے میں استاد اچھا ہوگا, اس استاد کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا, اس استاد کو ایک بچے میں, ایک اسٹوڈنٹ میں اپنی ریفلیکشن نظر آئے گی, وہ استاد ایک کامیابی کی ضمانت بنتا ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. مگر جس معاشرے میں ایک استاد جو ہے وہ مورل کرپشن کا شکار ہوگا, وہ اکنامک کرپشن کا شکار ہوگا, تو یاد رکھیے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ معاشرے کے زوال کے اوپر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں گریڈ 18, گریڈ 19 یا گریڈ 20 کے جو کمشنرز ہیں یا ایڈیشنل کمشنرز ہیں یا ڈپٹی کمشنرز ہیں یا اسسٹنٹ کمشنرز ہیں جو پی ایم ایس کا ایگزام پاس کرتے ہیں یا سی ایس ایس کا ایگزام پاس کرتے ہیں, ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کیا کیا فیسلٹیز دیتی ہے. اور اسی لیول کے لوگ اگر آپ ہمارے ٹیچنگ پروفیشن یا انڈسٹری کے اندر دیکھیں, اسٹارٹنگ فرام being a lecturer, then moving towards assistant professor, یا پھر جن کا اسکیل ایک assistant professor is equivalent to grade 19. associate professor جو ہے وہ grade 20 پہ اس کو جنریٹ کیا جاتا ہے as per HEC فارمولا. پھر اگر آپ آگے موو کرتے ہیں ڈین کی طرف اور پروفیسرشپ کی طرف تو پھر grade 21 and then obviously آپ اگر اس کو دیکھیں, اس کو کیا فیسلٹیز, اس کو کیا انسینٹیوز, اس کا کیا ایک سوسائٹی کے اندر ایک اسٹیٹس ہے. ایون اگر آپ کالج لیول کے اوپر, اسکول لیول کے اوپر بھی اگر اسی پروموشنل کیڈرے کو آپ دیکھیں تو وہ تو اور بھی لوور انٹرسٹ, ایون موٹر سائیکل بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اور کیا انسینٹیوز ہیں ان کو, نہ ان کو لیونگ کی جو ہے نا فیسلٹی ہے, نہ ان کو جو ہے نا اور باقی اور اس قسم کے مختلف انسینٹیوز ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ کہ بہت حد تک ہماری گورنمنٹ بھی اس کے اندر انوالو ہے کہ اگر آپ ایک کیڈرے بناتے ہیں اور اس کے اندر اسپیشلی ٹیچنگ پروفیشن یا انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں, اسکول کالجز یونیورسٹیز کی ہم بات کرتے ہیں, ان کو آپ اتنا اچھا انسینٹیوائز کریں جہاں پہ ان کا دھیان, جہاں پہ ان کی سوچ فائنینشیل یا مورل کرپشن کی طرف نہ جائے. یہ بہت ضروری ہے. اور اٹس ویری انفارچونیٹ جو ارباب اختیار ہیں ان تمام یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, جن کا کام ہے کہ ان چیزوں کے اوپر چیک رکھیں, جن کا کام ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مانیٹر کریں, وہ بذات خود ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں.
تو میرا آج کا پوڈ کاسٹ ان تمام بچیوں کے نام جو اس پوری ایپیسوڈ میں افیکٹیز ہیں. میں پیرنٹس کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نگاہ سے, بہت احتیاط کے ساتھ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اور میں اسپیشلی اپنی فیمیل بچیوں کو جو میری اولاد ہیں, جو میری اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل بھی کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. اگر کوئی بھی جو ہے وہ اپنا ہاتھ دراز کرتا ہے دست درازی کے لیے تو بالکل فور فرنٹ پہ آتے ہوئے وہ رپورٹ کریں. مختلف اور سب سے آسان کام ہے, سب سے ایزیسٹ آج کل تو سوشل میڈیا ہے. آپ FIA کے پاس جائیں, آپ سوشل میڈیا پہ اپنی جو تکلیف ہے اس کا اظہار کریں, آپ FIR کٹوائیں. جو بھی ارباب اختیار آپ کے ارد گرد ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا چینل آپ کامنٹس کے اندر جو ہے نا اپنا مجھ سے رابطہ نمبر شیئر کیجئے, میں آپ سے رابطہ کروں گا. تو گھبرائیں نہیں, آپ ڈریں نہیں, کیونکہ بیٹا آپ لوگ کل کی مائیں ہیں. آپ نے ہمارے پورے خاندان کو سنبھالنا ہے, آپ نے اپنے پورے خاندان کو سنبھالنا ہے, آپ نے بچوں کی پرورش کرنی ہے. تو ایک ڈری ہوئی ماں یا ایک ہیراسڈ ماں ارلی ایج آف ہر چائلڈہڈ, وہ کس طریقے سے ایک جنریشن کو جو ہے آگے لے کے چلے گی, اس کو کس طرح سے کانفیڈنس دے گی, کیسے اس کے دل میں اللہ کا خوف, کیسے اس کو جو ہے نا بہادر بنائے گی. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یاد رکھیں آپ کے پیرنٹس ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے. بالکل نہیں گھبرانا آپ نے اس بات سے کہ جو ہے اگر اس بات کا ہمارے پیرنٹس کو پتہ لگ جائے گا تو ان کی کیا عزت باقی رہ جائے گی, اگر ہمارے محلے میں پتہ لگ جائے گا یا ہمارے خاندان میں پتہ لگ جائے گا تو رشتے نہیں آئیں گے. تو نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف آپ کا ایک وہم و گمان ہے. ایٹ دی میکس کیا ہو جائے گا, آپ کا CGPA کم آئے گا. ایٹ دی میکس کیا ہو جائے گا کہ آپ ایک یونیورسٹی سے مائگریٹ کر کے دوسری یونیورسٹی چلی جائیں گی, ایک کالج کی چھوڑ کے آپ دوسرے کالج چلے جائیں گے. بٹ جو آپ کے اپنے اندر کا کانفیڈنس ہے, آپ کے اپنے اندر کا ضمیر ہے, آپ کے اندر جو اللہ کا ڈر اور خوف ہے, وہ قائم ہوا. اصل ایسٹ یہی ہے آپ کا اصل ایسٹ یہی ہے. اس ایسٹ پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. اور میں ان تمام لوگوں کو جو اس قسم کی حرکتوں میں مبتلا ہیں, میں ان کو یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ پلیز خدا را, آپ میں سے کم و بیش سب لوگ بال بچے دار ہیں. یو ہیو گاٹ یور اون فیملی, یو ہیو گاٹ یور اون کڈس. پلیز ہیو سم فیئر آف آل مائٹی, بیکاز آپ نے ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنا, آپ نے اس دنیا سے جانا ہے. اور مجھ سے اکثر اوقات میرے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر آپ بہت زیادہ شفقت کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو آپ بہت زیادہ, تو آخر انسان تھک جاتا ہے, تھوڑا سا کبھی کبھار آپ ذرا بریک لے لیا کریں. یا تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیٹا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے جنازے کی پہلے صف تیار کروں, اور جتنی بھی میری اسٹوڈنٹس ہیں, میرے جتنے بھی یہ الحمدللہ آج تک جتنے بھی مجھ سے پڑھ کر گئے ہیں, جن کی خدمت کا مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے, تو میرے لیے بنیادی طور پہ وہ میرے جنازے کی پہلی صف ہے. تو اگر آج میں ان کے ساتھ اچھا ہوں, ان کا حق ادا کرتا ہوں, اور میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے, تو شاید میری جنازے کی پہلی صف جو ہے میرے لیے بخشش کا سبب بنے. اور اگر خدا نخواستہ ان کے حق میں حق تلفی کرتا ہوں تو there is 110% possibility that میرا حساب کتاب جو ہے وہ سخت ہو. اسی میسج کے ساتھ میں بہت ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا. خوش رہیں, آباد رہیں, اپنی اولاد کا خیال رکھیں, جو ینگسٹرز ہیں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, اور اپنے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں اس میں فیئر آف گاڈ, اس کو آپ فیئر آف اللہ اس کو ہمیشہ رکھیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.